رات کے پچھلے پہر جب دنیا خاموشی اور تاریکی کی چادر اوڑھے سو رہی ہوتی ہے، ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جو انتہائی خاص سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان اور زمین کے درمیان حائل پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، عرش والوں کا رابطہ فرش والوں سے قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی خالق اور مخلوق کے درمیان ایک خاص رابطہ قائم ہوتا ہے۔ ایک خاص حدیث پاک میں ذکر ہے کہ اللہ رات کے اس خاص پہر میں ہماری دنیا کے اس آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور مخلوق سے فرماتا ہے کہ کوئی ہے دعا کرنے والا جو مجھ سے دعا کرے، کوئی ہے مانگنے والا جو مجھ سے طلب کرے اور میں اس کو عطا کروں۔ یعنی کہ یہ لمحہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتہائی خاص سمجھا جاتا ہے۔ نکولا ٹیسلا جو اپنے وقت کا ایک بہت مشہور سائنسدان تھا، وہ اس لمحے پر ایک خاص ریسرچ کر رہا تھا۔ نکولا ٹیسلا کا کہنا تھا کہ اس جادوئی اور پراسرار لمحے میں کائنات کا خالق و مالک اپنے رازوں کو سرگوشیوں میں ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ کسی خاص انرجی کے ذریعے انسان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ اس خاص لمحے کا کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ کوئی مضبوط کنیکشن ہے۔ نکولا ٹیسلا مسلمان تو نہیں تھا، مگر اس لمحے کو اتنا خاص، اہم، جادوئی اور پراسرار کیوں جانتا تھا؟ آخر اس لمحے میں کوئی تو بات ہے کہ اس لمحے مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خالق کا مخلوق سے رابطہ قائم ہوتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں اس خاص لمحے کے بارے میں گفتگو کریں گے جو اپنے اندر بہت سے راز سمیٹے ہوئے ہیں، کہ جو کسی بھی انسان کی زندگی پلٹ کر رکھ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ یہ لمحہ کوئی اتنا خاص لمحہ ہے کہ اس لمحے میں لاکھوں معجزات رونما ہوتے ہیں کہ جن کا کمپلیٹ ذکر کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اس لمحے وقت اور سپیس سے بہت آگے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور کئی نا نظر آنے والے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ انسان سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے غافل، اب تو اٹھ کھڑا ہو کہ کائنات کی سب سے حسین اور بڑی کامیابی تیرے انتظار میں ہے۔ وہ خاص ہستی تیرے انتظار میں ہے جو کائنات کا مالک و خالق ہے، جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے میں تیرے لیے نشانیاں رکھی ہیں تاکہ تو اس کی نشانیوں سے اس کو پہچان لے اور تیرا اس دنیا میں آنے کا مقصد تکمیل تک پہنچے۔ ناظرین، نکولا ٹیسلا ایک بہت ہی باریک بین اور ذہین انسان تھا جو کائنات کے اس سٹرکچر پر بہت گہری نظر رکھتا تھا۔ اپنی ریسرچ کے دوران اس نے کائنات کے بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ نکولا ٹیسلا کی اس ذہانت کے پیچھے اس کے اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے، کھانے پینے کی وہ عادتیں تھیں کہ جنہوں نے اسے ایک کامیاب انسان بنایا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نکولا ٹیسلا رات 2 گھنٹے سوتا تھا اور اس کے بعد دن میں کچھ آرام کرتا تھا۔ اس سائنسدان کی نیند بہت مختصر سی تھی، لیکن ٹیسلا کا ایک معمول تھا کہ وہ رات 3 بجے ضرور جاگتا تھا، اور اس جاگنے کا ذکر اس نے اپنی بہت سی کتابوں اور آرٹیکلز میں بھی کیا ہے۔ وہ مانتا تھا کہ خدا رات کے 3 بجے انسان کے انتہائی نزدیک آتا ہے۔ جب سائنٹسٹ نے اس بات کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ رات کے پچھلے پہر میں ایک ایسا لمحہ موجود ہے جو 24 گھنٹوں سے انتہائی طاقتور ہے۔ اس وقت انسان کی باڈی میں ایک عجیب سی انرجی حلول کر جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھی طاقت انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ ناظرین، انسان کی پوری باڈی میں اسپائنل کارڈ کا بہت اہم رول ہے۔ اسپائنل کارڈ ہی تمام جسم کو دماغ کے ساتھ جوڑتی ہے اور دماغ اس اسپائنل کارڈ کے ذریعے پوری باڈی میں سگنل ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ یعنی انسان کے جسم کا پاور ہاؤس دماغ کو سمجھا جاتا ہے، اور ٹیسلا کا کہنا تھا کہ اس خاص لمحے میں انسان کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو اور کریٹو ہوتا ہے۔ اس لمحے میں انسان ان رازوں کے بارے میں بھی جان جاتا ہے کہ جن سے وہ کبھی آشنا نہیں تھا، جیسا کہ انسان کو ان سوالات کے جواب ملتے ہیں جو وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتا، مثلاً کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا، کہاں سے آیا اور کہاں چلا جائے گا۔ روحانیت کی دنیا میں اس وقت کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ نے اپنی کتب میں اس لمحے کا ذکر کیا ہے۔ اس لمحے جسمانی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان حائل پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور انسان روحانی طور پر بیدار ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر موجود روح پھڑپڑانے لگتی ہے اور روح کا خالق حقیقی سے ملنے کا جذبہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ آسمان کے دروازے اس لیے کھولے جاتے ہیں کہ اولیاء اللہ ان 18,000 جہانوں کی سیر کر سکیں کہ جو اللہ نے ان کے لیے بنائے ہیں۔
نکولا ٹیسلا کی ریسرچ جب اپنے عروج پر پہنچی تو وہ یہ بات جان گیا کہ اس کائنات کو کنٹرول کرنے والی طاقت صرف ایک ہی ہے، اور یہی طاقت انرجیز کی شکل میں پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ ہی زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اور یہ نور وہ انرجی ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے خالق سے رابطہ کرتا ہے۔ نکولا ٹیسلا نے اپنی ریسرچ کے ساتھ ساتھ خدا کی تلاش میں بھی بہت وقت گزارا۔ اس نے مختلف مذاہب کو اسٹڈی کیا، اور اسٹڈی کے دوران اسے پتہ چلا کہ خدا کا جو تصور دین اسلام میں موجود ہے وہی اس کی ریسرچ کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اسٹڈی میں جب اس نے تہجد کے بارے میں پڑھا تو اسے پتہ چلا کہ یہ وہی خاص لمحہ ہے جس کے اوپر نکولا ٹیسلا اپنی ریسرچ کر رہا تھا۔ اسے تو صرف اس طاقت کو ڈھونڈنا تھا کہ جو رات کے پچھلے پہر اس کے انتہائی قریب ہوتی ہے۔ وہ 3 بجے اٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ خاموشی اور سکوت اس کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ اس کائنات کے بہت سے راز اس کے اندر اترتے تھے۔ وہ دنیا والوں سے کہتا رہا کہ رات کے اس پہر میں جب سکوت اور خاموشی اپنے عروج پر ہوتی ہے، انسان کی تخلیقات اور ایجادات کرنے کی صلاحیت بھی اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے۔ دین اسلام میں تہجد کے وقت کی جو فضیلت ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس پہر ادا کی گئی نماز نفلی نمازوں میں سب سے افضل ہے، اور تہجد کا لفظی مطلب بھی نیند کو توڑ کر اٹھنا ہے۔ نماز چونکہ اللہ سے کنیکشن کا، رابطے کا نام ہے، تو اللہ کے خاص بندے ہی رات کے اس پچھلے پہر نیند توڑ کر اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ 90s کی دہائی میں سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے انسانوں اور جانوروں کے دماغ پر آرٹیفیشل الیکٹرونز لگا کر ان کے برین کو اسٹڈی کیا۔ جب یہ ریسرچ کمپلیٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ نیند کے دوران انسان کی یادداشت میں ایک خاص اضافہ ہوتا ہے، اور انسان اپنے ماضی کی بھولی بسری چیزوں کو یاد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات 3 بجے جب وہ بیدار ہوتا ہے اور خالق کائنات کے آگے سربسجود ہوتا ہے تو ماضی میں کی گئی غلطیوں کوتاہیوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے حضور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور معافی کا طلبگار بنتا ہے۔ اور اگر اس لمحے انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو یہ اللہ کے قرب کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ وہ آنسو اس خالق حقیقی کی بارگاہ میں مقبول ترین ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس کی دنیا اور کائنات پلٹ جاتی ہے۔ اسے ایسی روحانی اور دنیاوی دولت عطا کی جاتی ہے کہ اس کی نسلوں کو رنگ لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، میڈیکل سائنس کی بات کریں تو رات کے پچھلے پہر اٹھنا جسم سے بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور انسان کی باڈی میں جتنے بھی فضلات جمع ہوتے ہیں وہ جلد سے جلد خارج ہو جاتے ہیں، ورنہ لیٹ اٹھنے کی وجہ سے یہی فضلات انسان کی باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ صبح کی تازہ ہوا میں ایک خاص پاکیزگی، ایک خاص جادو اور انتہائی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے جو انسان کی باڈی میں داخل ہو کر اسے تندرست اور توانا رکھتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا نبی علیہ السلام جو وجہ وجود کائنات ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، اس کائنات کا سینٹر آف گریوٹی ہے، سینٹر آف اٹریکشن ہے۔ آپ جب بھی تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو کمرے سے باہر صحن میں تشریف لاتے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت فرماتے، اس کے بعد وضو کر کے تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ نکولا ٹیسلا جس راز کو ساری زندگی ڈھونڈتا رہا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں چھپا ہوا تھا۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی شخص اللہ کی عطا کے بنا غور و فکر نہیں کر سکتا، اور جب کسی کو غور و فکر کرنے کا جذبہ عطا ہوتا ہے تو کائنات میں چھپے رازوں سے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تہجد کے اس خاص وقت کی اہمیت سورہ الفرقان کی آیت 64 میں بھی بیان کی گئی ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں، اسی وقت کا بیان سورہ طور کی آیت 49 میں بھی موجود ہے۔ اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ رات کے پچھلے پہر کی خاصیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت 79 میں بھی بیان ہوئی ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ سید وارث شاہ نے رات کے اس پچھلے پہر کو اپنے اشعار میں ایسے سمویا ہے کہ ایک رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگدا دکھی بیمار راتی، یا راتی چور تے ٹھگ جاگے،
یا جاگدا پہرے دار راتی، یا جاگدا عشق دی رمز والا، یا جاگدا یار دا یار راتی، وارث شاہ جد سب سو جاندے، بس جاگدا پروردگار راتی۔ رات کی خاموشی تہجد میں کھڑے ہونے والوں کے حق میں خود آواز بلند کرتی ہے۔ تہجد صرف نماز نہیں ہے، بلکہ یہ روح اور خالق حقیقی کے درمیان بات چیت اور کنیکشن ہے۔ رات کا یہ پچھلا پہر آپ کی زندگی کو سکون سے رنگ دیتا ہے۔ یہ عبد سے معبود کی ایک خفیہ ملاقات ہے، جہاں آنسو دعائیں ہیں اور خاموشی گفتگو ہے۔ یہ نماز رحمت کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ اس لمحے دنیا سوتی ہے، لیکن اللہ کی یاد میں تڑپتے ہوئے دل بیدار رہتے ہیں۔ تہجد کی یہ نماز رات کا حج ہے، جس میں روح اپنے پروردگار کا طواف کرتی ہے۔ تہجد میں خالق حقیقی سے جڑنے والے لوگوں کی گواہی ستارے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ تہجد میں اٹھنے والا صرف جسمانی طور پر بیدار نہیں ہوتا، بلکہ روحانی طور پر بھی بیدار ہو جاتا ہے۔ تہجد میں جو دل کھڑے ہوتے ہیں، وہی دل صبر و رضا کے پیکر ہوتے ہیں، وہی دل شکر اور عاجزی کی تال میں رقص کرتے ہیں۔ تہجد خادم اور مخدوم کے درمیان مقدس مکالمہ ہے، جہاں الفاظ تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن نیتیں خود بولتی ہیں۔ روح کی آواز دل کے ایوانوں میں گونجتی ہے۔ روح جو کہ اللہ کا امر ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائے گی۔ خالق حقیقی کی موجودگی کو محسوس کرتی ہے اور سکون پاتی ہے۔ محدود انسان ایک ایسی طاقت کے ساتھ جڑتا ہے جو لامحدود ہے۔ تہجد کا مطلب صرف جاگنا بھی نہیں ہے۔ تہجد کے اندھیروں میں وہ ستارے چھپے ہوئے ہیں جو رحمت الہی اور بخشش کا راستہ روشن کر دیتے ہیں۔ یہ نماز روح کو مایوسی کی گہرائیوں سے نکالتی ہوئی روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ جب توبہ کے آنسو جاری ہوتے ہیں تو روح کے باغ سیراب ہونے لگتے ہیں اور رحمت خداوندی کی چادر انسان کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس نماز کے دوران انسان کی روح زمان و مکان کی حدود سے نکلتی ہوئی اپنے ابدی محبوب کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اس لمحے کی گئی دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ یہ نماز اتنی طاقتور، مقدس اور روحانیت سے بھری ہوئی ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ یکسوئی اور کنیکٹیویٹی کے ساتھ پڑھی جائے تو پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو لوگ روحانیت کے طلبگار ہیں، ان کے لیے یہ نماز روحانیت کے حصول کا سبب بنتی ہے۔ تہجد کی اس نماز کو اپنا معمول بنائیں تو خوشحالی کو اپنی زندگی میں آتے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ ایسا مقدس لمحہ ہے جہاں عاشق اور معشوق میں قول و قرار ہوتے ہیں۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش، ہدایت اور برکتیں سمیٹنے کا ہے۔ آپ نے صرف یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ آپ کی شارک سے زیادہ نزدیک ہے اور جو کچھ آپ کے دل اور دماغ میں ہے وہ جانتا ہے اور سن رہا ہے۔ تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آتا ہے اور انسان کا اندر روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تہجد کی اس نماز کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں۔ اللہ حافظ۔